رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمدللہ عز وجل بعد تراویح تاریخ اسلام کا عظیم باب غزوہ حدیبیہ کا درس جاری و ساری ہے۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات نے مدینہ منورہ سے حدیبیہ کے میدان تک پہنچنے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا جو ظہور ہوا اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے حالات سے شریعت مطہرہ کے مسائل کا جو ورود ہوا، ان باتوں کو آپ نے سماعت کیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی، تو صحابہ کرام نے خیال کیا کہ شاید یہ اونٹنی تھک گئی ہوگی اور تھکاوٹ کی وجہ سے یہ بیٹھ گئی ہے، چونکہ پہلے سے کوئی حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرنے کا تو ارادہ نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ راستہ اختیار کیا تھا، یہ اس وجہ سے کیا تھا کہ ہم مدینے سے مکہ جانے والا مشہور راستہ چھوڑ کر ایسا راستہ اختیار کریں کہ اہل مکہ کو خبر بھی نہ ہو اور ہم مکہ پہنچ جائیں۔ لیکن ابھی مکہ مکرمہ دوسرے راستے سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے ہی پر تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی، تو صحابہ کرام کو یہ خیال ہوا کہ شاید یہ تھکاوٹ کی وجہ سے بیٹھ گئی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما حبسها حابس الفیل عن مکہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اس ذات نے روکا ہے جس ذات نے ہاتھی والوں کو مکہ سے روکا تھا۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹنی خود بخود نہیں بیٹھی ہے، بلکہ یہ اللہ کے حکم پر مامور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے اسے مکہ جانے سے یہاں روک دیا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہمیں یہیں ٹھہرنا ہوگا، لہٰذا یہیں ہمارے خیمے لگائے جائیں۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ جگہ ایسی ہے کہ یہاں پر پانی کی ایک بوند بھی نہیں ہے، اس علاقے کے جتنے کنویں ہیں وہ سب خشک ہیں، اگر ہمیں زیادہ دنوں تک یہاں پر ٹھہرنا پڑا تو پھر ہمیں کافی پریشانی کا سامنا کرنا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیرکش سے ایک تیر نکالا اور ایک صحابی سے فرمایا کہ جاؤ کسی بھی کنویں میں اتر جاؤ اور اس کنویں میں اس تیر کو گاڑ دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ایک صحابی رسول گئے کنویں میں اور اس تیر کو اس میں گاڑ دیا۔ تیر کو گاڑنے کی دیر تھی کہ پانی جوش مار کر ابلنا شروع ہو گیا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان اسی پانی سے جب تک حدیبیہ کے مقام میں تشریف فرما رہے سیراب ہوتے رہے۔ ادھر اہل مکہ کو پتہ چل گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے ہم جس راستے پر ان کی تانک میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس راستے کو چھوڑ چکے ہیں اور دوسرے راستے سے ہو کر وہ مکہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور حدیبیہ کے مقام پر انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا ہے۔ تو وہ بالکل ضد پر تھے اور کسی بھی قیمت پر اس بات کے لیے وہ تیار نہیں تھے کہ حضور وہاں سے بڑھیں، اور ان کی خواہش یہ تھی
کہ جنگ نہ ہونے پائے اور سارے معاملات حسن و خوبی سے طے پا جائیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہتے تھے. چونکہ احرام کی حالت میں ہیں، کسی بھی قسم کا قتل و قتال جائز نہیں، اور حرم کی حد میں آ گئے ہیں، یہاں قتل و قتال ویسے بھی جائز نہیں ہے. تو حضور کی بھی یہی خواہش تھی کہ جنگ نہ ہو اور معاملات اچھے انداز میں انجام پا جائیں. اسی درمیان قبیلے بنو خزاعہ کے سردار بدیل بن ورقہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں آئے. اور میں نے یہ بتایا تھا کہ قبیلے بنو خزاعہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف قبیلہ تھا، آپ کا ساتھ دیتا تھا، اور یہ مکہ مکرمہ کے ارد گرد ہی آباد تھے. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سنی کہ وہ یہاں آئے ہوئے ہیں اور مکہ مکرمہ والے ان کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دے رہے، تو بدیل بن ورقہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں آنے کا مقصد پوچھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا کہ بیت اللہ شریف کی زیارت کا شوق ہمیں یہاں کھینچ کر لایا ہے، ہمارا جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور تم خود بھی سوچ سکتے ہو کہ ایک ایک تلوار لے کر ہم کیا جنگ کریں گے. ہم نے احرام کے کپڑے زیب تن کیے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ قربانی کے جانور بھی ہیں، اس لیے ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم مکہ میں داخل ہو کر جنگ کریں گے یا مکہ پر قابض ہو جائیں گے. ہم چند دنوں تک مکہ میں ٹھہریں گے، اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے، طواف کریں گے، عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے. بدیل بن ورقہ چونکہ صلح پسند آدمی تھا، وہ اہل مکہ کے پاس گیا اور مطمئن ہو کر اہل مکہ سے کہا کہ اہل مکہ تمہیں کسی بھی قسم کی حیرانی کی ضرورت نہیں ہے، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے اطمینان حاصل کر کے آیا ہوں، وہ بالکل احرام کی حالت میں ہیں اور ایک تلوار ان کے پاس ہے، وہ بھی نیام میں ہے، اور قربانی کے جانور بھی وہ ساتھ میں لائے ہیں. ان کا ارادہ صرف اور صرف عمرہ کرنے کا ہے، وہ عمرہ کریں گے اور یہاں سے واپس چلے جائیں گے، جنگ کرنے کا کوئی ان کا ارادہ نہیں ہے. چونکہ بدیل بن ورقہ جو تھے وہ گاؤں کے رہنے والے تھے، دیہات کے رہنے والے تھے، اور گاؤں اور دیہات کے رہنے والوں کو اہل عرب بدو کہتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ تم بدو ہو، تمہیں ان چیزوں کی باریکیاں نہیں پتہ چلے گی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ پر قابض ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. غرض کی بدیل بن ورقہ کو انہوں نے ڈانٹ دیا اور ان کی جو ہے بے عزتی بھی کی، اور ایک طرف ان کو معاملہ جو ہے ختم کر دیا کہ ہم تمہاری بات نہیں سننا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے اہل مکہ نے اپنی مدد کے لیے عرب کے کچھ جنگجو قبیلوں کو مکہ کے ارد گرد بسنے دیا تھا، تاکہ جب مکہ کے لوگوں کو ضرورت پڑے تو وہ ان کے کام آ سکے. ان قبیلوں کو احابیش کہا جاتا تھا، جو مکہ کے ارد گرد آباد تھے، اور وہ اہل مکہ کی حفاظت کے لیے تھے، اور بڑے بلا کے تیر باز اور بہترین شہ سوار تھے. ان کے سردار کا نام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارکہ وسلم. تو ان کے سردار کا نام حلیس بن علقمہ تھا. تو اہل مکہ نے حلیس بن علقمہ کو بلایا اور اپنا نمائندہ بنا کر حضور کی خدمت میں بھیجا. ان کا ارادہ یہ تھا کہ حلیس بن علقمہ جائے گا اور مسلمانوں سے اگر کچھ دو ٹوک بات ہو گئی، کچھ مسئلہ ہو گیا، تو یہ گاؤں کا آدمی غصہ ہو جائے گا، اور جب مسلمان اس کی بے عزتی کریں گے تو اس کے سارے قبیلے کے لوگ وہاں ٹوٹ پڑیں گے اور وہ خود ہی مسلمانوں کو بھگا دیں گے، ہمیں جنگ کرنے کی نوبت بھی نہیں آئے گی، اور اہل عرب میں ہمارا نام بھی ہو جائے گا کہ ہم نے کسی کو آنے سے روکا نہیں تھا، یہ تو جنگجو قبیلوں سے خود لڑے اور خود یہاں سے چلے گئے. یہی ان کا ارادہ تھا. اس لیے حلیس بن علقمہ جو کہ ارد گرد بسنے والے قبیلوں کا سردار تھا، اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. چنانچہ حلیس بن علقمہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا اور دور سے آتا ہوا دکھائی دیا،
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ احابیش قبیلوں کا سردار حلیس بن علقمہ ہماری طرف آ رہا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے سامنے قربانی کے اونٹوں کو کر دو۔ چنانچہ قربانی کے اونٹوں کو اس کے سامنے سے گزارا گیا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ تو قربانی کے اونٹ لے کر آئے ہوئے ہیں، اس لیے حلیس بن علقمہ کو گفتگو کرنے کی نوبت نہ آئی، بغیر گفتگو کیے وہ واپس اہل مکہ کی طرف چلا گیا اور اہل مکہ سے کہنے لگا کہ تمہیں کسی بھی قسم کی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں کہ ان کے پاس قربانی کے اونٹ ہیں، وہ کبھی بھی مکہ کے اندر اپنا حق جمانے کی کوشش نہیں کریں گے یا کوئی حملے کی کوشش نہیں کریں گے، وہ عمرہ کر کے چلے جائیں گے کیونکہ میں نے ان کو عمرے کی حالت میں دیکھا ہے۔ قریش نے جب ان کی بھی بات سنی تو اس پر بھی غضب ناک ہو گئے وہ، اور کہنے لگے کہ تم بھی بدو ہو، تم ان باتوں کو نہیں سمجھتے ہو۔ اب جب حلیس بن علقمہ نے دیکھا کہ اہل مکہ میری بے عزتی کر رہے ہیں تو وہ غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنے قبیلے والوں کو تمہارے ارد گرد اس لیے نہیں بسایا ہے کہ تم مکہ کے آنے والوں کو روکو، بیت اللہ کا حج کرنے والوں اور عمرہ کرنے والوں کو روکو اور میں تمہارا اس میں سپورٹ کروں۔ میرا جو معاہدہ تم سے ہے وہ اس بات پر ہے کہ اگر تم پر کوئی حملہ کرے گا تو میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ بیت اللہ کے طواف کرنے والے، بیت اللہ کی زیارت کرنے والوں کو روکنے کے لیے میں نے اپنے قبیلے کو یہاں آباد نہیں کیا ہے۔ اگر تم میرے ساتھ اس طریقے سے پیش آؤ گے تو میں اپنے سارے قبیلے کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ تو اہل مکہ بڑے پریشان ہو گئے کہ کہیں یہ جنگجو قبیلہ ہمارے خلاف نہ ہو جائے، اس لیے اس کو سمجھانے لگے کہ ذرا صبر سے کام لو، غور فکر کرو، تم جس بات کو کہہ رہے ہو کہ ان کو مکہ میں آنے دو ابھی یہ تدبیر کے موافق نہیں ہے۔ غرض کی جیسے تیسے حلیس بن علقمہ کو انہوں نے سمجھا بجھا دیا۔ اب ان کے پاس ایک اور ایلچی تھے، لیکن وہ مکہ کے ایک باوقار آدمی تھے، اور جب بھی اہل مکہ کو ملک شام کے بادشاہوں سے کوئی بات کرنی ہوتی تھی تو وہ انہیں ہی اپنا ایلچی اور نمائندہ بنا کر بھیجتے تھے، اس لیے کہ بادشاہوں کے دربار میں ہر کسی کی بات رکھی جائے یا ہر کوئی بات کرنے کے لائق ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور اہل شام اہل مکہ کو بالکل دیہاتی سمجھا کرتے تھے، عرب کے لوگوں کو، اس لیے ان کے پاس ایک آدمی تھا جو بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جاتا تھا اور اہل مکہ کے اگر کچھ معاملات ہوتے تجارت کے تو وہ ان سے حل کرواتا تھا، جن کا نام تھا عروہ بن مسعود ثقفی۔ انہوں نے عروہ بن مسعود ثقفی کو کہا کہ اے عروہ، جاؤ اور کسی بھی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاؤ کہ وہ یہاں سے چلے جائیں، مکہ مکرمہ کی طرف آنے کی ہمت نہ کرے۔ تو عروہ بن مسعود ثقفی اپنے سے پہلے 2 ایلچیوں کی حالات دیکھ چکا تھا کہ اہل مکہ نے اس کو کس طریقے سے جھاڑا اور کس طریقے سے ان کی بے عزتی کی۔ تو اس نے کہا کہ بعد میں اگر میرے تاثرات بھی کچھ ہوں گے تو تم میرے ساتھ بھی وہی سلوک کرو گے جو مجھ سے پہلے 2 آدمیوں کے ساتھ کر چکے ہو۔ تو انہوں نے عروہ بن مسعود ثقفی کو حوصلہ دیا اور یہ یقین دلایا کہ وہ بدو لوگ تھے، تم عقل مند لوگ ہو، ہم تمہاری فراست پر، تمہاری ہوشیاری پر اعتماد کرتے ہیں، اس لیے ہم تمہارے ساتھ وہ سلوک نہیں کریں گے جو پہلوں کے ساتھ کیا ہے۔ غرض کی عروہ بن مسعود ثقفی بڑی سلیقہ مندی کے ساتھ، چونکہ بادشاہوں کے دربار میں حاضر دے چکے تھے، بڑے اچھے انداز میں گفتگو کرنے کا ان کا طریقہ تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور بڑی سلیقہ مندی کے ساتھ انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ مکہ آپ کی قوم کا مرکز ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے رہنے والے تھے، اور پورے عرب میں سب سے عظیم اور سب سے عزت والا جو گھرانہ اور قبیلہ تھا وہ قریش کا قبیلہ تھا، اور اس کا مرکز مکہ مکرمہ تھا، اور حضور کی قوم قریش تھی۔ تو اس نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مکہ آپ کی قوم کا مرکز ہے، اگر آپ ان آوارہ منش لوگوں کے ساتھ، اس لیے کہ وہ معاذ اللہ مدینہ منورہ کے رہنے والے یا ارد گرد کے گاؤں دیہات کے رہنے والے مسلمانوں کو وہ آوارہ سمجھ رہا تھا،
کہ آپ جو ان کی ٹیم لے کر آئے ہو، فوج لے کر آئے ہو، اگر آپ نے ان کے ساتھ مل کر مکہ پر حملہ کیا اور کچھ معاملہ ہو گیا تو یہ بدنامی کا داغ کبھی بھی آپ کے نام سے نہیں مٹے گا. آپ کے نام پر یہ بدنامی کا داغ لگ جائے گا کہ آپ نے خود اپنی قوم کے قلعے کو کما کر دیا اور مکہ کی عزت کو پامال کر دیا. غرض کی وہ ساری باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا اور یوں بھی کہنے لگا کہ آپ ان پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں اپنی قوم کو چھوڑ کر. آپ کی قوم تو مکہ کے لوگ ہیں، یہ مدینے کے لوگ، یہ شریف کے لوگ، وہاں کے ارد گرد کے لوگ، یہ کسان لوگ ہیں، ان پر آپ بھروسہ کیے ہوئے ہیں. یہ آپ کو کبھی بھی تنہا چھوڑ کر بھاگ سکتے ہیں اور آپ اکیلے رہ جائیں گے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے. جب آپ نے یہ سنا کہ یہ کہتا ہے کہ وہ چھوڑ کر حضور کو چلے جائیں گے تو آپ غضبناک ہو گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اوہ لات کے غلیظ چھیتڑوں کو چوسنے والے اور چومنے والے، لات ان کا معبود تھا، کہ تم اس غلیظ لات کی عبادت کرتے ہو اور اس کو چومتے ہو، تیرا یہ خیال ہے کہ ہم ان کو چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ جب حضرت صدیق اکبر نے کرخ لہجے میں یہ بات کہی تو وہ ہکا بکا ہو گیا اور خاموش ہو گیا. محدثین بیان کرتے ہیں، راویان نے واقعہ لکھتے ہیں، اہل عرب کا دستور یہ تھا کہ جب کسی سے کوئی بات منوانی ہوتی، اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ جب وہ کسی سے کوئی بات منواتے تو دوران گفتگو بار بار اس کی داڑھی پر ہاتھ لگاتے اور کہتے مان جاؤ مان جاؤ. تو عروہ بن مسعود ثقفی اپنے اسی دستور کے مطابق بات کرتے کرتے بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک پر ہاتھ لگاتا اور کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہارے قبیلے کے لوگ ہیں، یہ تمہاری برادری والے ہیں، ان کو سمجھیے اور ان پر کسی قسم کی آپ آفت نہ آنے دیجئے. اس طرح دوران گفتگو بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پر جب ہاتھ لگانے لگا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھ رہے تھے. آپ غضبناک ہو گئے، آپ نے اپنی تلوار نکالی اور کہا ہے عروہ اگر اب تیرا ناپاک ہاتھ میرے محبوب کی داڑھی مبارک تک پہنچا تو یہ ہاتھ کاٹ دوں گا. اپنا ہاتھ اپنے پاس رکھ، یہ ہاتھ اس ریشے مبارک تک نہیں پہنچنا چاہیے. تو عروہ نے کہا کہ یہ تو بڑا بد زبان آدمی ہے، کون ہے یہ؟ حالانکہ عروہ بن مسعود ثقفی کے رشتہ دار تھے مغیرہ بن شعبہ، ان کے بھتیجے لگتے تھے مغیرہ بن شعبہ، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ عروہ بن مسعود ثقفی کے احسان تلے دبے ہوئے تھے، بہت بڑے احسان تلے دبے ہوئے تھے کہ مغیرہ بن شعبہ نے اسلام لانے سے پہلے 13 لوگوں کو قتل کیا تھا اور عروہ بن مسعود ثقفی نے ان 13 لوگوں کا خوں بہا اپنے بھتیجے کی طرف سے خود ادا کیا تھا. اور ایک خوں بہا کوئی 1000-2000 نہیں ہوتے تھے. آج کے زمانے میں ایک خوں بہا کی قیمت لاکھوں ہوتی ہے. تو 13 خون کے بدلے عروہ بن مسعود نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کی طرف سے دیے تھے. لیکن اب اسلام لانے کے بعد حضرت مغیرہ بن شعبہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ میرا چاچا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس نے مجھ پر احسان کیا ہے، بلکہ اب ان کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی. اب وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کافر ہے اور اس کا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ریشے مبارک تک کیسے پہنچ رہا ہے. تو آپ نے جب اس نے پوچھا کہ یہ کون بد زبان ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے نہیں، یہ تمہارے بھتیجے مغیرہ بن شعبہ ہی ہیں. غرض کی عروہ نے جب یہ سنا تو بڑا غضبناک ہو گیا اور خاموش ہو گیا اور پھر سوچنے لگا کہ آخرکار کیا بات ہے. بہرحال عروہ بن مسعود ثقفی چند دنوں تک وہیں رکا رہا تاکہ مقصد کو وہ حل کر کے جائے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے معاملے پہ تھے کہ ہم تو عمرہ کر کے ہی یہاں سے جائیں گے. پھر وہ چند دنوں تک صحابہ کرام کے حالات کو دیکھتا رہا. اسلامی کیمپ کے اندر وہ کبھی اس خیمے میں جاتا کبھی اس خیمے میں جاتا، صحابہ کرام کی گفتگو کو سنتا، ان کے معاملات کو دیکھتا، اور پھر چند دن رکنے کے بعد وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کر اہل مکہ کے پاس گیا اور اپنے مشاہدات کو اس نے بیان کیا اور یہ کہا کہ اہل مکہ قسم خدا کی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف امن پسند ہیں، وہ امن چاہتے ہیں، وہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، وہ عمرہ کر کے ہی یہاں سے جائیں گے، اور ان کا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اور رہی دوسری بات کہ اگر جنگ کی نوبت بھی آ گئی تو تم ان سے کبھی بھی جیت نہیں پاؤ گے، اس لیے کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں حاضری دی ہے، ان کے سپاہیوں کو میں نے اپنے بادشاہ کا ایسا ادب کرتے نہیں دیکھا جیسا ادب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کا کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ اگر وہ لعاب دہن ڈالتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں اور اس کو لے کر اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ جب وہ وضو بنا رہے تھے تو ایک آدمی ان کو وضو کروا رہا تھا اور دوسرے لوگ ان کے وضو کے قطرات کو اپنے ہاتھوں پر لے رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ کوئی بھی قطرہ ان کا زمین پر گر نہیں پاتا تھا، اور وہ ان قطرات کو لے کر اپنے چہروں پر مل لیتے تھے، اپنے بالوں پر مل لیتے تھے، اور کسی کے ہاتھ پر اگر وہ قطرہ نہیں پڑتا تو دوسرے کے ہاتھ سے اس کی تری لے کر اپنے چہرے پر مل لیا کرتے تھے۔ اتنا ادب وہ اپنے آقا کا کرتے ہیں۔ یاد رکھو کہ جو قوم اپنے محبوب کے پانی کے قطرے کو زمین پر گرنے نہیں دیتی، وہ ان کے خون کے قطرے کو کیسے زمین پر گرنے دے گی؟ اس لیے عقل مندوں سے لڑنا آسان ہے، دیوانوں سے لڑنا بہت مشکل ہے۔ میری بات مانو تو ان کو اجازت دے دو، وہ عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی، حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہ ادب اور تعظیم کو دیکھ کر عروہ بن مسعود نے اندازہ لگا لیا کہ یہ کبھی بھی پیچھے ہٹنے والی قوم نہیں ہے بلکہ آگے بڑھنے والی قوم ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً اسی لیے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ غور کریں کہ اصل تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اصل ایمان ہے، محبت رسول ہی اصل ایمان ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان اس بات کو بخوبی جانتے تھے۔ آپ سے بہت سے لوگ پوچھتے ہوں گے کہ تم تعظیم نبی میں سلام پڑھتے ہو، تعظیم نبی میں نعت پڑھتے ہو، تعظیم نبی میں تم اپنے انگوٹھے کو چوم لیتے ہو، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو آپ ان سے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کس طرح سے اپنے آقا کی تعظیم کرتے تھے۔ کہیں وضو کے قطرات کو نہ گرانا، قرآن میں لکھا ہوا تھا کہ ان کے قطرات کو گرنے مت دینا، ان کا ادب ایسے بجا لانا کہ ذرہ برابر ان کی توہین نہ ہو، کہیں اس طریقے سے قرآن میں لکھا ہوا تھا، لیکن صحابہ اپنے عشق میں، اپنی محبت میں اس کام کو کیا کرتے تھے۔ تو بحمدہ تعالی ہم بھی اس کام کو کیا کرتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت اپنی زبان سے بھی اور اپنے دل سے بھی اور اپنے کاموں سے بھی، اپنے اعمال سے بھی ہمیں اس محبت کا اظہار کرنا ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ آج ہماری قوم جو پیچھے ہوتی چلی جا رہی ہے، سارے کام کو اس نے آگے کر کے حضور کی محبت کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ ہم بولتے ہیں کہ زبان سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہمارا نہ قول نہ ہمارا فعل اس کے مطابق ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ہم نہ جانے کتنے ناجائز کام کرتے ہیں، نہ جانے کتنے حرام کام کرتے ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کا دل دکھاتے ہیں۔ یہ تمام باتیں شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ اگر واقعی سچی محبت ہوتی تو ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے اپنے سروں کو جھکا دیتے۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے عمل سے حضور کی محبت کا اظہار کرنے کی کوشش کیجئے کہ جس دن اس محبت کا اظہار دنیا کے سامنے آشکار ہو گیا، وہ خود بخود آپ سے پیچھے ہٹ جائیں گے، کوئی آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اصل بات یہی ہے کہ ہم نے اصل چیز کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہر ایک ہمارے سر پر سوار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نام پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔